اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کبریٰ جو بڑی قیامت، اب قیامت صغریٰ کے بعد یہ جو ختم ہوگا، روح کھینچی جا رہی ہوگی، روح کھینچ لی جائے گی، فوراً اس کے ساتھ اب قیامت کبریٰ کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ قیامت کبریٰ بڑی قیامت کا منظر کیسا ہوگا کہ وہ پلٹ کر آؤ سورہ واقعہ کے شروع میں، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر بات ختم ہو رہی۔ تم تین گروہ میں کر دیے جاؤ گے، جب اٹھو گے نا قبروں سے، کہا تمہیں تین گروپ میں بانٹ دیا جائے گا۔ کہا پہلا کون سا ہوگا؟ فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، وہ داہنی طرف والے ہوں گے۔ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے ہوں گے۔ تیسرا والسابقون السابقون، اور تیسرا وہ جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھ جانے والے ہوں گے۔ یہ تین گروہ۔ اب ٹھیک یہی چیز بتائی جا رہی ہے قرآن مقدس میں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وہ جس کی روح کھینچی گئی ہے وہ فوت جو ہو چکا یا ہو رہا ہے، اگر وہ مقربین میں سے ہوگا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ہر لمحہ نیکیوں کی طرف بڑھتے رہے، نیکی کا حکم آیا سب سے پہلے اس کی طرف سبقت کی جنہوں نے، کہ اگر جس کی روح کھینچی گئی ہے وہ ہوگا مقربین میں سے، جس کی کھینچی جا رہی ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ۔ سبحان اللہ، اس وقت روح جب اس کی کھینچی جا رہی ہوگی اس وقت وہ راحت و سکون کے ساتھ ہوگا، اسے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی، اسے ذرہ برابر درد بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوگا۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، اور خوشبوئیں اسے سونگھائی جائے گی، خوشبودار پھول وہ سونگے گا اس وقت۔ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ، اور من مانتی نعمتوں والی جنت میں اس وقت ہوگا۔ ابھی روح کھینچی جا رہی ہوگی، اس وقت فوت ہونے والا کا یہ انعام ہوگا۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، جو من مانتی جنتوں میں ہوں گے، کہ وہ بندہ جب انتقال کر رہا ہوگا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کی روح کھینچی جا رہی ہوگی، اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی روح کو ملائکہ کھینچ رہے ہوں گے، اور اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ صاحب تفسیر خازن نے اس بات کو یہاں پر ذکر فرمایا، حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقربین سے جو کوئی انتقال کرتا ہے، مقربین جو نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ، ان میں سے اگر کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال کے وقت جنت کے جو پھول ہوتے ہیں ان پھولوں کی ڈالیاں اس کے ناک کے قریب کر دی جاتی، جنت کے پھولوں کی ڈالیاں اس کے ناک کے قریب کر دی جاتی ہے، یہ اس کی خوشبو سونگھ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ملائکہ اس کی روح کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ایک گروہ۔ اب دوسرا گروہ کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، لیکن اگر وہ داہنی جانب والوں میں سے ہو، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں عطا فرمائی، داہنی طرف والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے حبیب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو، ان پر سلام بھی بھیجا جائے گا، ان کے لیے سلامتی بھی ہوگی، راحتیں بھی ہوگی، اور چین و سکون ان کے لیے ہوگا۔ تو یہ ہے، اب ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پورا مسئلہ کلیئر کر دیا ہے قرآن مقدس نے کہ بھئی اچھا بندہ ہوگا تو جب روح کھینچی جائے گی اس وقت ان کی یہ کیفیت ہوگی، داہنی طرف والا ہوگا تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ لیکن وہ جو بائیں طرف والے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، جو منکرین ہیں، جنہوں نے ہمارے احکامات کو نہیں مانا، ان کی روح کیسے نکلی اور پھر وہ کہاں پہنچے قیامت کبریٰ میں، ان کا کیا حال ہوگا؟ انشاءاللہ اس کو ہم اور آپ کل سماعت کریں گے۔ 5 آیت، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔